السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹ ٹاک ود ذیشان۔ سردیوں کا موسم ہو، بچے کو سینے کی جکڑن یا نمونیا ہو تو گھر میں ایک چیز پر فوری پابندی لگ جاتی ہے اور وہ ہے چاول۔ خبردار، بچے کو چاول مت دینا، یہ ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس کا نمونیا بگڑ جائے گا۔ پاکستان میں یہ تصور اتنا پختہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں چاول براہ راست پھیپھڑوں میں جا کر ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں، لیکن کیا ایک اناج جو کہ دنیا کی آدھی آبادی کی بنیادی خوراک ہے واقعی اتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ آج ہم چاول اور نمونیا کے اس تعلق کی حقیقت جانیں گے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ نمونیا کیا ہے۔ نمونیا پھیپھڑوں کا ایک انفیکشن ہے جو جراثیم، وائرس یا فنگس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کا تعلق سانس کی نالیوں سے ہے، خوراک کی نالی سے نہیں۔ چاول ایک ایسی غذا ہے جو کاربوہائیڈریٹ سے بھرپور ہوتی ہے اور ہضم کرنے میں انتہائی نرم اور آسان ہے۔ جب بچہ یا بڑا نمونیا میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا جسم پہلے ہی کمزور ہوتا ہے، اسے ایسی توانائی چاہیے ہوتی ہے جو اسے تھکائے بغیر طاقت دے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق چاول کی تاثیر کا نمونیا کے جراثیم کی نشو و نما سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ در حقیقت نمونیا میں اکثر مریض کو بھوک نہیں لگتی اور اسے نگلنے میں دشواری ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم ابلے ہوئے چاول یا چاولوں کی کھچڑی بہترین غذا ہے کیونکہ یہ پیٹ پر بوجھ نہیں ڈالتی۔ اگر چاولوں سے نمونیا ہوتا تو چین، جاپان اور بنگلہ دیش جیسے ممالک جہاں لوگ دن میں 3 بار چاول کھاتے ہیں، وہاں تو ہر دوسرا شخص نمونیا کا شکار ہوتا۔ نمونیا ٹھنڈے چاول کھانے سے نہیں بلکہ جراثیم کے پھیپھڑوں میں داخل ہونے اور کمزور قوت مدافعت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ چاول ٹھنڈے نہیں ہوتے، یہ صرف ایک وہم ہے۔ نمونیا میں مریض کو گرم رکھیں، اسے صاف ہوا دیں اور اس کی غذا میں نرم چیزیں شامل کریں جس میں چاول بھی شامل ہیں۔ ویڈیو کو ان ماؤں کے ساتھ شیئر کریں جو بچوں کی بیماری میں انہیں بھوکا رکھتی ہیں۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے کیا اوپر کا دانت نکلوانے سے آنکھوں کی نظر کمزور ہوتی ہے؟ اللہ حافظ۔